بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کب روتی ہے؟ جب عورتیں یہ 3 گناہ کرتی ہیں۔ وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ وہ 18,000 مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوقات ہیں، انسان کو اس اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے عقل تو دی ہے، لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ پاک نے نفسانی خواہشات تو دی ہے، لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہے بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک راستہ رحمان کا، دوسرا راستہ شیطان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عظمت اور مقام انسان کو دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ انسان نے اس دنیا میں آ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوق بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا لقب دیا۔ جس انسان کو اللہ پاک نے حضرت بنایا، اس انسان نے اس دنیا میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیے، اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا ہے، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک پیڑ نظر آیا۔ وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین چاروں قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھنے کی کافی کوشش کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا؟ زمین نے کہا کہ تو اپنے نبی سے جا کر پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا کہ میں اتنی جاری قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ آدمی الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا۔ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس زمین کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا؟ جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی، انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگو کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب کوئی عورت 3 گناہ کرتی ہے۔ عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کرتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد اور عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب غسل کرتے ہیں، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا زمین پر جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ تو بہت ہی گناہ کرتے ہیں۔ فرمایا، گڑ میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانیہ عورت اور زانیہ مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانیہ عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، اے نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکالنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں مر مٹ جاتی لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا سننا اور بجانا شریعت میں حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔